السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا ذکر اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی، اور اللہ پاک کا کروڑہا احسان ہے کہ اس نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمیں رمضان مبارک کو پانا نصیب فرمایا، اور آج ہم رمضان مبارک کے پہلے جمعہ میں خطاب سننے سماعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ رمضان مبارک کی فضیلت بتاتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، دوسرے پارے میں، سورہ بقرہ کی دوسرے پارے میں آیت شریفہ ہے، فرمایا اللہ پاک نے، یہ آیت نمبر 185 ہے سورہ بقرہ کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، یعنی قرآن شریف نازل ہونے کی وجہ سے رمضان مبارک کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مبارک کے لیے شوال سے لے کر شعبان تک جنت کو سجایا جاتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، 11 مہینے جس مہینے کے لیے جنت سجائی جاتی ہے اس مہینے کا نام رمضان ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کے پہلے 10 دنوں میں رحمت، دوسرے 10 دنوں میں گناہ گاروں کی بخشش، اور تیسرے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ بندے جو رمضان مبارک کو پا کر اس کا جیسا حق ادا کرنا ہے ویسا ادا کرتے ہیں۔ کس طرح حق ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں بھی سخاوت کرتے تھے، غیر رمضان میں بھی نفل عبادات کا اہتمام کرتے تھے، غیر رمضان میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، غیر رمضان میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی یاد میں تسبیحات، توبہ، استغفار، درود وغیرہ یہ سارے چیزیں کیا کرتے تھے اعمال کے اعتبار سے۔ مگر جب رمضان کا مہینہ آتا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے مہینے میں خاص طور پر کچھ چیزوں کو اضافہ کر دیتے۔ پہلا تو رمضان مبارک کے پورے روزے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ہاں، اگر علالت ہوتی، بیماری ہوتی، تکلیف ہوتی تو اس کی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن میں جو حکم دیا کہ بیمار آدمی کے لیے روزہ چھوڑنے کی اللہ نے سہولت رکھی، وہ جب تک بیماری روزے چھوڑ کر بعد رمضان کے اس کی قضا کر لے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کیا کرتے؟ اگر علالت ہوتی، بیماری ہوتی تو حضور اس بیماری کے ختم ہونے تک کے روزے چھوڑتے اور بعد رمضان کے اس کی قضا فرماتے، تاکہ بیماروں کے لیے بھی حضور کی سیرت نمونہ بن جائے۔
بیماروں کے لیے بھی رسول پاک کی سنت رہ جائے، اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح جو ہے عمل فرمایا کرتے۔ تو رمضان مبارک کے پہلی بات تو پورے فرض روزے رکھتے سرکار، دوسرا اہتمام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے کہ عام دنوں میں تو کوئی نماز رسول پاک کی چھوٹتی نہ تھی، قضا بھی نہیں ہوتی تھی، ایکاد دکا واقعات ایسے ملتے ہیں کہ حالت سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی حالت سفر میں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اور اللہ پاک نے ایمان والے بندوں کے لیے سفر کے دشواریوں کے پیش نظر کیا ہے یہ حکم دیا ہے کہ رمضان کے روزے اگر سفر کی دشواریوں کی وجہ سے کوئی بندہ چھوڑتا ہے سفر کے اتنے روزے اور بعد میں قضا کر لیتا ہے، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے لیے وہی ثواب ہے جو رمضان مبارک میں روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ لیکن پھر سال کے روزے آنے سے پہلے، پھر سال رمضان آنے سے پہلے وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لینی چاہیے، یا تو ہر مہینے میں 1-2 کر کے یا پھر 1-1 رکھ لے کے، اس طریقے سے جو بھی چھوٹے ہوئے روزے ہیں آنے والے رمضان سے پہلے ادا کر لینے چاہیے، کیونکہ روزے کا رکھنا کیا ہے فرض ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حالت حیض میں ہوتی تو رمضان مبارک کے ان دنوں کے روزے کیا ہے چھوڑ دینا ہے، عورت کو وہ حالت میں روزے رکھنا حرام ہے، تو چھوڑ کر بعد میں کیا کرتی وہ روزوں کی قضا کر لیتی۔ کس طرح کر دی؟ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے روزے رکھنے کا موقع نہیں ملا تو آپ کیا کرتی، شعبان کے مہینے میں سرکار کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے تھے، تو ان دنوں میں آپ بھی سرکار کے ساتھ روزے رکھ لے کے اپنے پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا کر لیتی تھی۔ تو یعنی معلوم یہ ہوا کہ پھر رمضان آنے سے پہلے روزوں کی قضا کر لینی چاہیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل رہا۔ سفر کی حالت میں اب کوئی بندہ اگر روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھ کے وہ سفر پر نکل گیا، وہ یہ سمجھا تھا کہ بھائی روزہ کیوں چھوڑوں، اچھی ہے طبیعت صحت وغیرہ، سفر میں جو ہے نا کیا ہے گزر جاتا روزہ بول کے روزہ رکھ لیا، مگر سفر میں کچھ دشواریاں آ گئے، ٹرین لیٹ ہو گئی، پلین جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے پلین کے جو اڑان کا وقت ہے اس سے بہت پہلے پہنچ گیا تھا، سفر کے دشواریاں ہیں، اور جو ہے نا کیا ہے ان دشواریوں کے پیش نظر اس نے روزے کو توڑ دیا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ مسافر کے لیے جان بوجھ کر بھی انہیں روزہ توڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے، تکلیفوں کے سفر کی دشواریوں کے پیش نظر بعد میں وہ روزے کی ایک قضا رکھ لینے کا ہے۔ یہ صرف بات مسافر کے لیے بتایا میں، ٹھیک ہے نا؟ تو مسافر آدمی اس طریقے سے کر لے سکتا ہے، اور ایک آدمی اگر بیمار ہے انہیں روزہ رکھ لیا مگر بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہو گیا، اب روزہ توڑ دیا انہیں، تب بھی اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ایک روزے کی قضا کر لے گا، کیونکہ یہ شرعی عذر ہے۔ شرعی عذر کی بنیاد پہ روزہ توڑا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے خود سہولت رکھی۔ تو اس طرح سرکار رمضان کے روزوں کا پوری طرح اہتمام کرتے۔ دوسرا یہ کہ 5 وقت کی نمازوں کی سختی کے ساتھ پابندی کرتے۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاشت، اوابین، اشراق اور نماز تہجد کی پابندی رمضان میں خاص طور پر کرتے۔ کس طرح؟ سال کے 11 مہینے بھی سرکار تہجد کی نماز پابندی سے پڑھا کرتے تھے، ایک دن بھی سرکار تہجد کو چھوڑتے نہ تھے، مگر رمضان مبارک آتا تو اس کے رکعتوں میں اضافہ کرتے تھے سرکار۔ سمجھ گئے آپ کیسا اضافہ کرتے تھے؟ ایک مرتبہ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز جو ہے نا تراویح کی پڑھائی، نماز تراویح پڑھائی، 3 دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت نماز تراویح پڑھائی صحابہ اکرام۔ تو سیدھا سحر کا وقت ہو گیا، تب تک تراویح پڑھتے رہے، صحابہ کو ڈر ہونے لگا کہیں بن سحری کا جو روزہ رکھ لینا پڑتا کہ کیا آئے گی بول کے، سمجھ رہے آپ؟ تو پھر بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں موقع فراہم کیا اور صحابہ اکرام نے اس میں سحر فرمائی۔ تو اس طرح رسول پاک شب دار تو سال کے 11 مہینے رہتے ہی تھے، مگر رمضان آتا تو پوری رات ہی روزانہ شب دار رہتے تھے سرکار، پوری رات شب داری کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور رات میں آرام کرنے کے لیے اگر لیٹتے بھی تو کچھ دیر، ایک آدھا گھنٹہ اس طریقے سے آرام جو ہے نا، تاکہ رات میں عبادت کرنے میں آسانی ہو جائے، اس میں مدد ملے،
اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آرام بھی فرما لیتے تھے۔ تو امتی اتنا یعنی کہ اپنے اوپر بار ڈالے بغیر اگر عشاء اور تراویح پڑھ لے کے سو جا رہا ہے، پھر سحر میں اٹھ رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں رسول پاک کے اعمال رمضان میں کس طرح ہوتے تھے۔ صدقہ خیرات سرکار عام دنوں میں بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اتنا کہ کوئی بھی فقیر ایسا نہیں ملتا، کوئی بھی مانگنے والا ایسا نہیں ملتا سرکار کی پوری زندگی میں کہ اس نے یہ کہا ہو میں نے سرکار سے فلاں چیز مانگی اور حضور نے مجھے نہیں دی۔ ایک بھی ایسا بندہ نہیں ملتا، پورے احادیث کھنگال کے یہ بات کر رہا ہوں میں آپ، ایک بھی ایسا بندہ نہیں ملتا۔ یعنی حضور ہمیشہ کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی چیز کا سوال کرتا تو اس کو عطا کر دیتے تھے، بھلے وہ چیز دنیا کی ہو، بھلے وہ چیز آخرت کی ہو، بھلے وہ چیز جنت کی ہو، بھلے وہ چیز دنیا کی کوئی دولت وغیرہ والی ہو، کوئی بھی چیز ہوتی وہ طلب کرتا اور حضور عطا فرما دیتے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے پانی ڈال رہے تھے، غالباً ان کا نام ربیعہ رضی اللہ عنہ ہے، تو وہ وضو کے لیے پانی ڈال رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اچھے موڈ میں تھے سرکار، فرمائے اب ان کی قسمت، مانگ کیا مانگتا؟ انہوں بولے اب یہ وہ چیزاں کیا مانگوں؟ سیدھا عرض کر دیا یا رسول اللہ اب جیسا خدمت آپ کی یہاں ادا کر رہا ہوں نہیں، جنت میں بس ایسی قربت ایسی خدمت چاروں بول کے بولے جنت میں ایسی قربت ایسی خدمت چاروں۔ تو سرکار یہ نہیں فرمائے کہ جنت کا فیصلہ تو اللہ حشر کے میدان میں کریں گا، نامہ اعمال تولے جانے کے بعد پاگل یہاں کی چیز بولا میں جنت کی نہیں بولا، نہیں بولے سرکار، بلکہ کیا فرمائے حضور فرمائے جا دے دیا بول کے بولے حضور، کیا فرمائے جا دے دیا بولے سرکار۔ مگر کیا کر کثرت سے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ملی تو شکرانے کے سجدے کرنا اپنے اوپر لازم کر لے بولے، یعنی اب اتنی بڑی نعمت ملی تو اب کیا غنڈا گردی کریں گا جنت میری پکی ہوگی بول کے؟ نہیں، ویسا مت کر، سجدوں کی کثرت کر، اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت تجھے عطا کر دی ہے اس پر اللہ کا کثرت سے شکر ادا کر بولے سرکار۔ مگر دے دیا تو بول دیے، تو دنیا ہو یا آخرت ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا عطا فرما دیا ہر مانگنے والے کے لیے۔ تو حضور کا نام صحابہ اکرام نے لقبی طور پر دیا جواد۔ کیا ہے؟ جواد، مطلب جس کے در سے کوئی بھی سائل کبھی خالی نہیں جاتا، اس کو بولتے جواد۔ ایک سخی رہتا اور ایک جواد رہتا، سمجھ رہے آپ؟ سخی بولے تو کس کو بولتے معلوم؟ جو کچھ کماتا انہوں نے 30% اپنے گھر کے لیے لے جاتا، 70% فقیروں میں لٹا دیتا، اس کو بولتے سخی۔ 100 روپے کمایا تو 70 روپے بانٹ دیتا انہیں، 30 روپے رکھتا خالی اپنے پاس، سمجھئے؟ اس کو کیا بولتے؟ سخی بولتے۔ اور جواد کس کو بولتے؟ جو 1 روپیہ بھی اپنے پاس نہ رکھے، سب کچھ فقیروں پہ لٹا دے، مانگنے والوں کو عطا کر دے، اس کو بولتے جواد۔ اور لینے والے کی طاقت کتنی ہے اتنا دینا، اس حساب سے دینا، وہ بھی جانچ پڑتال کر کے دینے والے کو جواد بولتے۔ تو رسول پاک کا یہ لقب ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غیر رمضان میں بھی سرکار اتنا دیا کرتے تھے، مگر رمضان کا مہینہ آ جاتا تو اور اس میں مبالغہ آرائی فرماتے، اور زیادہ سخاوت کرتے تھے، اور زیادہ سخاوت کو اپنا لیتے تھے سرکار۔ پھر اس کے علاوہ نماز تراویح، جس کو احادیث کے کتب میں قیام اللیل کہا گیا ہے، قیام اللیل میں 3 نمازیں آتی، ایک نماز عشاء، دوسری نماز تہجد، تیسری نماز تراویح۔ سال بھر میں بھی آپ نماز عشاء پڑھ کے جو تہجد پڑھے اس کو بھی قیام اللیل بولتے۔ رمضان مبارک میں جب لفظ قیام اللیل استعمال ہو تو اس کا مطلب رہتا نماز تراویح، سمجھ گئے آپ؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان مبارک میں خاص نماز تراویح کا اہتمام کرتے اور بندوں کو ترغیب دلاتے کہ اس نماز کو پڑھو، اور فضیلت بیان کیے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں جو سنانے لگا ہوں، حضور نے فرمایا جو بندہ ایمان و اخلاص کے ساتھ
رمضان میں پوری نماز تراویح پڑھے چاند رات سے چاند رات تک، تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ یہ فضیلت اللہ کے حبیب نے بیان فرمائی۔ اور ایک رکعت غیر رمضان کے 70 رکعت کے برابر، اور نماز تراویح کی ایک سنت رکعت غیر رمضان کی ایک فرض رکعت کے برابر ہے۔ سمجھیے آپ، تو یہ فضیلت اللہ کے حبیب نے رمضان مبارک کے تعلق سے بیان فرمائی۔ تو یہ اہتمام حضور کا ہوتا تھا رمضان میں۔ اس کے علاوہ کثرت سے حضور تلاوت قرآن کیا کرتے، کیونکہ قرآن شریف اسی مہینے میں نازل ہوا، تو حضور اس میں قرآن شریف کی تلاوت کرنے کو زیادہ فرما دیتے۔ یعنی عام مہینوں میں عام دنوں میں جتنا تلاوت کرتے تھے، رمضان کا مہینہ آ جاتا تو زیادہ تلاوت کرنا شروع کرتے تھے۔ ایک تو رسول پاک قیام اللیل یعنی نماز تراویح میں تلاوت کرتے تھے قرآن مجید، پھر اس کے علاوہ خالی بھی نماز تراویح کے علاوہ تلاوت کرتے تھے۔ سرکار ہماری طرح دیکھ کے نہیں پڑھتے تھے، سرکار حافظ قرآن تھے، قرآن مجید کو زبانی تلاوت کرتے تھے۔ تو حضور کا تلاوت کرنا ایسا تھا کہ کبھی 3 کبھی 4، اور جب وقت وصال کے قریب جو رمضان آیا، اس رمضان میں سرکار نے 6 قرآن ختم فرمائے۔ 3 قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنائے، اور جبرائیل علیہ السلام نے 3 قرآن رسول پاک کو سنائے۔ تو آخری جو رمضان تھا سرکار کے زندگی مبارکہ کا، اس رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 قرآن ختم فرمائے۔ تو اس مناسبت سے آپ دیکھ کے بھی قرآن مجید کو تلاوت کریں، نماز تراویح میں بھی قرآن شریف کو سننے کا اہتمام کریں، اور سماعت قرآن وغیرہ بھی اگر ہو رہی ہے تو اس میں بھی تلاوت قرآن کو سماعت کریں۔ تو بہرحال اس طریقے سے آپ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کریں۔ کم سے کم ایک قرآن شریف تو ختم کرنا ہی چاہیے رمضان مبارک میں۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اگر کوئی بندہ نہیں کرتا ہے تو انہیں ایسا نہیں ہے کہ کافر ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، مگر رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے اگر کسی کو پڑھنا ہی نہیں آتا تو پڑھنا سیکھنا چاہیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادتی قراءۃ القرآن، قرآن کی عبادت، قرآن کی تلاوت سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ بولے سرکار کتنی افضل عبادت ہے؟ سرکار نے فرمایا کوئی بندہ ایک آیت شریفہ کو قرآن مجید کی زبانی یاد کرتا ہے یا اچھا پڑھنا سیکھتا ہے، حضور نے فرمایا جتنا وقت انہیں اس کے سیکھنے میں لگایا نا، اتنے وقت میں اللہ اس کو 100 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا۔ اب ایک بندہ 100 رکعت نفل نماز پڑھا، ایک بندہ ایک آیت اچھا پڑھنا سیکھا تو 100 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کے مضامین ہے نا، ماں باپ کے حقوق پہ بھی اللہ نے بات کی، رشتہ داروں کے حقوق پہ بات کی، صدقہ خیرات پہ بات کی، زکوٰۃ کے اوپر بات کی، نہیں پراپرٹی کی تقسیم کے اوپر بات کی، مسجدوں کے اوپر بات کی، نہیں تعلیم کے اوپر بات کی۔ تو الگ الگ مضامین ہے قرآن کریم کے اندر۔ حضور نے فرمایا جو بندہ ایک مضمون قرآن کا سیکھنے کے لیے اپنا وقت لگاتا ہے، 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ اب ایک بندہ 1000 رکعت نفل پڑھا، ایک بندہ ایک مضمون سیکھا، انہیں اس کے اوپر بھاری ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب نے فرمایا تم میں سے کون چاہتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرے؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ اتنا بڑا شرف کون نہیں چاہیے گا؟ ہر کوئی چاہتا ہے اللہ سے بات کرنا۔ سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ تم میں سے قرآن مجید کو تلاوت کرتا ہے، وہ گویا جب تک تلاوت کر رہا ہے اللہ سے ہم کلامی کا شرف پا رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ کے قرب میں ہے انہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے قرآن مجید کتنی افضل ترین اور اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب نے فرمایا ایمان لانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ پر عذابات رکھے ہیں نا، میں نے سب سے خطرناک عذاب اس بات کا دیکھا کہ کسی بندے نے قرآن کو یاد کیا اور بھول گیا۔ اس سے خطرناک عذاب میں کسی گناہ کا نہیں دیکھا بولے سرکار۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کو یاد کر کے بھول گیا تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے بولے سرکار کہ اس جیسا خطرناک عذاب کسی گناہ کا نہیں دیکھا بولے آقا علیہ السلام۔ تب آپ اندازہ لگائیے قرآن کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم اس کو خالی جوزدانوں کی زینت بنا کے رکھ دیے بس،
قرآن مجید کو کب پڑھتے؟ خالی استاد گھر پہ آ کے پڑھانا سکھاتے نہیں، اس وقت پڑھتے، تو پھر جب بند کر کے جوزدان میں رکھ دیے اس پہ دھول جم جاتی، مگر جو ہے کھول کے دیکھنے کی سعادت ہم کو نہیں ہوتی۔ پھر ہم طلبگار رہتے، ہمارے گھر میں رحمتیں برسے، برکتیں برسے، کہاں سے برسیں گی بولو آپ؟ ہم اس کے لیے وہ اہتمام ہی نہیں کر رہے رحمتوں برکتوں کے برسنے کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خبرستان اور آبادی کی مثال نہ بتاؤں؟ بتائیے یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا وہ گھر خبرستان ہے بولے جس میں تلاوت قرآن نہ ہو بولے۔ آقا علیہ السلام کیا فرمائے؟ وہ گھر خبرستان کی طرح ہے جس میں تلاوت قرآن نہ ہو۔ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ گھر میں ہول گھبراہٹی چ رہتی، جیسا خبرستان میں گئے تو ہیبت ہوتی، دیکھو بعض لوگوں بولے کھانا نہیں کھا جا رہا، ہول ہو رہا، ہیبت ہو رہی، پریشان ہو جاتے، ہوتے نہیں ہوتے خبرستان گئے تو کہیں کو ہو رہا ہو خبرستان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندے گھر میں تلاوت قرآن نہیں کر رہے وہ گھر خبرستان کی طرح ہے۔ اب وہ گھر میں گئے تو بے چینی چھوتی، کب گھر میں سے نکل کے بھاگ جاؤں ایسی چھوتے رہتا، ہال گھبراہٹ، نیند نہیں آنا، سکون نہیں ملنا۔ یہ کیوں ہوتا؟ تلاوت قرآن نہیں ہونے کی وجہ سے۔ تو وہ گھر روشن ہیں، وہ گھر میں رحمتیں برکتیں برستی ہیں، فرشتوں کی آمدیں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے جس گھر میں کثرت سے تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آ جائے تو ہم کیا اعمال زیادہ کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت قرآن تو کرو ہی کرو رمضان میں زیادہ، 3 چیزوں کو اپنا لو بولے حضور۔ پہلا تو یہ کہ رمضان مبارک کے پورے روزے رکھو، دوسرا یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کو زیادہ پڑھو بولے سرکار، اس سے ایمان کو قوت ملتی بولے، اور پھر استغفار زیادہ پڑھو بولے سرکار، تاکہ تمہارا نام اللہ ان بندوں میں لکھ دے جن کی رمضان میں بخششیں کر دی جاتی ہے۔ استغفار زیادہ پڑھو بولے۔ تو بعض بندے کیا کر رہے معلوم؟ تسبیح لے لے کے استغفار 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 پڑھے۔ استغفار پڑھو بولے تو خالی استغفار نہیں پڑھنا، استغفار پڑھو بولے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ، اتنا بڑا نہیں آتا تو کم سے کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھنا۔ استغفار نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا؟ ذرا بلند آواز سے بولیے، استغفر اللہ بولنا، اور تھوڑا اچھے انداز میں بولنا ہے تو استغفر اللہ واتوب الیہ، اس کو پڑھنا۔ کتنے بار پڑھنا؟ کم سے کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھنا۔ یہ حضور سے ڈائریکٹلی پوچھا گیا یا رسول اللہ رمضان میں کیا پڑھیں کیا کریں؟ تو حضور فرمائے یہ 2 اعمال ہو گئے۔ تیسرا یہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو جنت مانگ اللہ سے اور دوزخ سے پناہ مانگ بولے سرکار، بول اللہم انی اسألک الجنت و اعوذ بک من النار۔ اگر سب مل کے دعا کرے تو اللہم انا نسألک الجنت و نعوذ بک من النار۔ اجتماعی دعا میں ایسا بولنا، اکیلے رہ جب اللہم انی اسألک الجنت و اعوذ بک من النار۔ یہ دعا خاص طور پہ جب بھی دعا مانگ رہے مانگو بولے سرکار، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، مجھے دوزخ سے محفوظ فرما، یہ خاص طور پہ ہر دعا میں مانگو بولے۔ یہ 3 اعمال خاص طور پہ کرو بولے۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں رمضان مبارک میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد کا جو سورہ ہے، یہ سورہ 300 مرتبہ پڑھا کرے ایک دن میں، تو کیا ہوتا ہے؟ غیر رمضان میں جب آپ پڑھتے 300 مرتبہ قل ھو اللہ احد کا سورہ تو 100 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب دیا جاتا۔ کتنے؟ 100 قرآن ختم کرنے کا ثواب دیا جاتا۔ اب ایک بندہ کیا کرا، انہیں 300 مرتبہ قل ھو اللہ احد کا سورہ رمضان میں پڑھا تو اس کو 70 گنا فضیلت زیادہ ملتی، 7000 قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ملتا اس کو۔ کتنے؟ 7000 قرآن مجید ایک دن میں ختم کرنے کا ثواب ملتا۔ اور ایک حدیث پاک ہے ترمذی کی، اس میں حضور نے فرمایا جو بندہ 200 مرتبہ قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھتا ہے، یہ حضور سال کے 12 مہینوں کی فضیلت بتا رہے، صرف رمضان کی نہیں، کہ سال کے 12 مہینے میں کبھی بھی کوئی بھی بندہ 200 مرتبہ قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو 50 سال کے گناہ معاف کر کے فضیلت عطا فرماتا ہے. 50 سال کے اس کے گناہ بخش دیے جاتے. فرمایا صرف قرضہ معاف نہیں ہوتا، اگر انہیں کسی کا قرضہ دینا ہے وہ تو دینا چھے، وہ دیے بغیر معاف نہیں ہوتا. بولے سرکار اس کو چھوڑ کے 50 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا. یہ فضیلت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو رمضان میں معمولات میں رکھ لیں اپنے، اس طرح کیا کرے رمضان کے روزوں میں یہ اعمال کو اپنا لے. دیکھیے آپ سحر کرنے کے بعد، سحر سے لے کے فجر کی نماز کی جماعت ٹھہرنے تک 5:40 پہ نا جماعت، تو اب آپ کو آدھے گھنٹے کا تو آرام سے ٹائم مل جا رہا. 5 بجے سے لے کے 5:30 تک، یہ جو 5:30 تک کا آدھے گھنٹے کا ٹائم مل گیا، اس میں آپ 200 بار قل هو اللہ احد پڑھ لے سکتے. 15 منٹ میں 100 بار ہوتا، اطمینان سے اچھی طریقے سے پڑھے تو ہاں آدھے گھنٹے میں 200 بار ہو جاتا. پھر آپ آئے 5 منٹ میں سنت ادا کر لیے، نماز پڑھے گھر کو چلے گئے. 5 نمازیں با جماعت پڑھنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ غیر رمضان میں 70 نمازیں جماعت سے پڑھے تو کتنا ثواب ہوتا، رمضان میں 1 نماز پڑھے تو اتنا ثواب ملتا نہیں. تو بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے ہم کو رمضان عطا فرمایا. 11 مہینوں میں جو ہم گھاٹا کر چکے شیطان کی صحبت کی وجہ سے، جو ہمارا نقصان ہو گیا، اس کے ازالے کے لیے رمضان دیا گیا. حضور نے فرمایا میری امت کو اگر پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرے گی سال بھر بس ایک ہی مہینہ رہے رمضان، کوئی دوسرا مہینہ ہی نہ ہو، یہ تمنا کرے گی. بولے سرکار اب آپ اندازہ لگائیے کتنا مبارک اور مقدس مہینہ ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے اسی طرح قدر کرنا نصیب فرمائے. آئیے اب روزے کے کچھ اہم مسائل جو ہے نا آپ کے گوشے گدار کرتا چلوں، کیونکہ رمضان کا آج پہلا روزہ ہے. بہت سارے لوگوں کو روزوں کے متعلق بہت سارے شکوک شبہات ہوتے ہیں کہ ایسا کرے تو روزہ مکروہ ہو جاتا، ایسا کرے تو نہیں ہوتا، ایسا کرے تو ٹوٹ جاتا، ایسا کرے تو نہیں ٹوٹتا. بہت سارے لوگ کنفیوز بھی رہتے اور پوچھنے میں بھی شرماتے، مسئلہ بھی نہیں معلوم پھر پوچھنے میں بھی شرم آتی، ایسا معاملہ رہتا. تو رمضان کا جو روزہ ہے اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے نیت کرنا فرض ہے. کیا ہے؟ نیت کرنا فرض ہے. اب نیت منہ سے بولنے کا نام نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام ہے. آپ سحر میں اٹھے اس نیت سے، اس سوچ سے اٹھے آج میرے کو روزہ رکھنے کا ہے، رمضان کا روزہ رکھنے کا ہے، بلکہ آپ سحر کرنے اٹھے، منہ دھو لیے اور سحر کر لیے، آپ کا روزہ ہو جاتا. لیکن سحر کو اٹھے آپ کیا سوچ کے اٹھے؟ ارے ٹرین ہے جلدی جانا ہے سفر پہ، بول کے جلدی کھا لے تم، بول کے جلدی کھانا کھا لے کے جانا. سحر روزے کے لیے کر رہا ہوں بول کے نیت نہیں تھی. اگرچہ انہیں اب وہ کھا لے کے دن بھر کچھ کھایا پیا نہیں تو بھی روزہ نہیں ہوتا اس کا. میری بات سمجھ رہے؟ افطار تک بھی ویسا رہا، روزہ نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں نیت ہی نہیں کرا. سمجھ گئے بات آپ؟ ایسے ہی بہت سارے بچے کیا کرتے، طلبہ طالبات، کہ اسکول جانا ہے صبح میں جلدی، لہذا سحر میں کھا لیں گے، تو بولے روزہ رکھنے کی سوچ نہیں رہتی، خالی کھا لیتے. اب بعد میں 10-11 بجے کے بعد 12 بجے کے بعد اب جان دے کھا لیے نہ رہ جائیں گے بول کے جب نیت کرتے تو 12 بجے 1 بجے جو ہے نا جب اگر آپ سوچے تو روزہ نہیں ہوتا آپ کا. وہ روزے کے تعلق سے نیت مضبوط کر لینے کا ٹائم ضحوہ کبریٰ تک ہے. کیا ہے؟ صبح میں سورج کی کرن میں تیزی آنے سے پہلے نیت مضبوط کر لینا. نہیں کرے اب 12 بج گئے 1 بج گیا تو اس صورت میں آپ نیت کرے بھی تو کوئی فائدہ نہیں رہتا. سحر میں نیت کر لینا ہے سب سے بہتر طریقہ. اب ایک بندہ طبیعت نرم گرم ہے، اب انہیں سحر تو کر لیں گے، اگر اچھی دکھی طبیعت رکھ لیں گے روزہ، اچھی نہیں دکھی تو نہیں رکھیں گے. اب انہیں کشمکش میں ہے، رکھتو تو بھی نہیں رکھتو تو بھی، کنفرم رکھتو بھی نہیں ہوا، کنفرم نہیں رکھتو بھی نہیں ہوا، رکھیں گے تو بھی نہیں رکھیں گے تو بھی میں ہے، نیت ایسی ہے ڈاماڈول. اب سحر کر لیا، سحر کر لینے کے بعد میں اب انہیں سو گیا، اب اس کے بعد میں اٹھا 8-9 بجے کے ٹائم پہ، ہاں اچھی طبیعت دکھ رہی، اب اس وقت نیت مضبوط کر لیا میں روزہ رکھ لیا بولی تو ہو جاتا اس کا روزہ. لیکن کیا کرا معلوم؟ کیا کرا؟ اب افطار تک ویسی طرح ڈاماڈول، رکھوں کی نکو رکھوں، رکھوں کی نکو رکھوں، رکھوں کی نکو رکھوں، روزہ چلتے جا رہا ہے اسی، یعنی بھوکا پیاسا ہے، کچھ بھی کھایا نہیں کچھ بھی پیا نہیں.
اب ایسی چل رہا رکھوں کی نہ کو افطار تک ایسی ہی گزار دیا، روزہ ہی نہیں ہوتا اس کا، وہ خالی شوق کو بھوکا پیاسا رہ لیے جیسی بات ہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ تو نیت کو مضبوط کر لینا چاہیے، بہتر ہے منہ سے بھی الفاظ بول لیے تو، عربی میں بولنا بول کے ضروری نہیں ہے، اردو میں بھی بول لے سکتے، ایسا بول لیے تو بہتر ہے، اے اللہ میں رمضان کا فرض روزہ رکھ لیا ہوں، اس کو قبول فرما، میرے لیے روزہ رکھنا آسان فرما۔ اگر ایسا بول لیے تو اور بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح نیت کر لینے سے یہ نیت بھی ہو جا رہی، دعا بھی ہو جا رہی کہ میرے لیے آج کا روزہ رکھنا آسان فرما، اللہ تعالیٰ غائبانہ مدد فرماتا، وہ روزے میں آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ نیت کی بات ہو گئی۔ اب جب آپ روزہ رکھ لیے تو روزہ چند چیزوں کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا، اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ روزے کی حالت میں اگر آپ کو وامٹنگ ہو گئی تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وامٹنگ خود بخود آ گئی، بھلے کتنی بھی آن لو، 10-12 بھی آ گئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا آپ کا۔ اب وامٹنگ آ گئی، آپ ڈاؤٹ میں ہیں، ٹوٹ گیا ہوں گا روزہ بول کے اب پانی پی لیے، غرارہ کر دیے، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا۔ پہلے نہیں ٹوٹا تھا، اب ٹوٹا، وامٹنگ آنے سے نہیں ٹوٹا، اب ٹوٹا، سمجھ گئے آپ؟ لیکن وامٹنگ میں یہ بات یاد رکھیں، ایک آدمی کو خالی متلی ہو رہی تھی، متلی ہو رہی، بے چینی ہو رہی بول کے انہیں کیا کرا معلوم؟ حلق میں انگلیاں ڈال کے وامٹنگ کرا، تب اس وامٹنگ کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا، بھلے یہ وامٹنگ تھوڑی مقدار میں ہی کیوں نہ ہو۔ جو وامٹنگ آپ جان بوجھ کے کرتے اس سے روزہ ٹوٹتا، جس وامٹنگ کو آپ جان بوجھ کے نہیں کرے، بغیر کسی ارادے کے آ گئی خود بخود، اس کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے روزے کی حالت میں ایک بندہ سو گیا تھا، نوجوان ہے، سو گیا، اب سو گیا تو اس کو نیند کی حالت میں احتلام ہو گیا، اس کے منی کا اخراج ہو گیا، اب غسل فرض ہو گیا، غسل تو فرض ہو گیا لیکن روزہ نہیں ٹوٹا اس کا۔ کیوں نہیں ٹوٹا؟ انہیں سو گیا تھا، حالت نیند میں احتلام ہوا، اگر انہیں ہوشیار رہ کے جاگتی حالت میں اپنے ارادے سے اپنی نفسانی خواہش ختم کرنے کے لیے انہیں کیا کرا معلوم؟ اپنی شرمگاہ کو رگڑ کے منی نکالا، تو ویسی صورت میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا، غسل بھی فرض ہو جاتا۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ اب ایسا توڑا روزہ تو کیا کرنا پڑتا اس کو؟ رمضان کے بعد 60 روزے رکھنا، یہ معافی کے لیے 60 روزے رکھ کے پھر ایک روزہ قضا کرنا، انہیں 61 روزے رکھنا، وہ بھی چھوڑ پکڑ کر کے نہیں، ریگولر، ایک بھی روزہ چھٹا سنٹر میں 30 رکھا تھا، ایک چھوٹ گا، پھر شروع سے رکھنا انہیں روزے۔ آگے بات سمجھ میں؟ ایسے ہی ایک بندے نے روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لیا، بھول کر، یاد ہی نہیں اس کو، پہلے روزے میں اکثر یہ مسٹیک ہوتی تقریباً لوگوں کو، کیونکہ عادت رہتی نہ کھانے پینے کی، کچھ بھی لیے منہ میں ڈال لیے، اب گئے دکان کے پاس جو ہے نا کیا ہے معلوم ایسا ہے پھٹانے بول کے ایک پھٹانا منہ میں ڈال لیے، عادت رہتی، اب وہ غلطی سے ڈال لیا، انہیں یاد ہی نہیں اس کو، میں روزہ ہوں بول کے ڈال لیا، چبا لیا، نگل لیا، بعد میں آدھا ارے میں چبا لیا، نگل لیا، روزہ تھا میں بول کے، تو اب روزہ نہیں ٹوٹتا اس کا۔ انہیں جو کھا لیا حضور فرمایا اس کو اللہ ہی کھلا دیا، بولے حضور یہ معاف ہے، بولے مگر اب یاد ہے سالن پکڑا، نمک کم ہے زیادہ ہے، مرچی کم ہے زیادہ ہے، دیکھنے کا ہے ٹیسٹ کر کے، تو ٹیسٹ کیسا کر رہا ہے وہ؟ خالی زبان کی نوک پہ رکھ کے مزہ معلوم کر لے کے تھوک دینا اس کو، کیا کر رہے معلوم؟ بوٹی غائب کر دے رہے اس میں سے، میں خالی ٹیسٹ کر رہی کہتے، تو ایسا کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا سیدھا سیدھا، پھر کفارہ بھی لازم آ جاتا، کیونکہ یہاں روزہ رہنا یاد ہے، میری بات سمجھے؟ تو چکنا بولے تو کیسا رہتا؟ خالی زبان کی نوک پہ رکھ کے تھوک دینا وہ چکے سو چیز کو، اس کو نگل لے رہے مزے کے ساتھ، روزہ ہی نہیں ہوتا، ٹوٹ جاتا روزہ۔ ایسے ہی ٹیلر حضرات، توجہ دے، ٹیلر حضرات وہ کیا کرتے معلوم؟ تاگا منہ میں پکڑتے رہتے، کپڑے سیتے سیتے تاگا منہ میں پکڑتے، سوئی دھاگا منہ میں پکڑ لیتے، بعض حضرات پین منہ میں پکڑتے، ایسا جو ہے نا جو حضرات کر رہے، اگر انہوں تاگا منہ میں پکڑے، اس کا تاگے کا رنگ تھوک میں چھوٹ گیا اور وہ رنگ والے تھوک کو نگل لیے، روزہ ٹوٹ جاتا، سمجھ رہے آپ؟ اس لیے تاگے وغیرہ منہ میں نہیں پکڑنا، سمجھ رہے آپ؟ ایسے ہی بعض حضرات کیا کرتے، ہونٹوں کو زبان سے چاٹتے رہتے تھوڑی تھوڑی دیر میں، ہونٹوں پہ بعض وقت پسینہ رہتا، اگر آپ زبان سے چاٹے
اور پسینہ جو ہے اس کا جو مزہ ہوتا نا وہ تھوک میں آ گیا اور اس کو نگل لیے، روزہ ٹوٹ جاتا آپ کا۔ تو روزے کی حالت میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ روزے میں ہونٹوں کو چاٹنا نہیں۔ بعض حضرات کیا ہے معلوم ہے، روزے میں تھوکنے کو مکروہ سمجھتے۔ تھوک آپ کتنا بھی نگل لے سکتے، نارمل جیسا آپ حالت میں رہتے تھوکتے رہتے کیا روزانہ؟ نہیں تھوکتے نا، جیسا نارمل حالت میں رہتے روزے کی حالت میں بھی آپ تھوک کو کتنا بھی نگل سکتے۔ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن پیاس بہت لگ رہی پاشا بول کے کیا کرے، تھوک کو منہ میں جمع کرے، جمع کر کے نگل رہے تو یہ مکروہ ہے، ٹوٹتا نہیں روزہ لیکن مکروہ ہو جاتا، سمجھ رہے نا بات، اس کا ثواب کم ہو جاتا۔ تو پانی کی پیاس لگ رہی بول کے تھوک کو منہ میں جمع کر کے پورا بھر لے کے نگل رہے تو ایسا نگلنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن جو نارمل آپ نگل رہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی سردی زکام کی وجہ سے ناک میں سے کوئی بندہ اندر ہی اندر رینٹ کو کھینچ لیا اور نگل لیا، نہیں ٹوٹتا روزہ۔ روزے کی حالت میں اگر کسی بندے نے غسل یا وضو کرتے وقت غرارہ کیا، غرارہ بولے تو سمجھتے نا، پانی منہ میں لے کے منہ اوپر اٹھا کے جو غرارہ کرتے، اس میں اگر پانی حلق میں اتر گیا روزہ ٹوٹ جاتا آپ کا۔ تو غرارہ روزے میں نہیں کرنا چاہیے ورنہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں سادی کلی کر لینا، سادی کلی، نارمل جو کلی کرتے وہ کرنا، غرارہ روزے میں نہیں کرنا۔ بعض لوگ ناک میں پانی چڑھاتے، ناک میں پانی چڑھا رہے تو یہ نرم حصے تک ہی ہلکا سا چڑھا لینا روزے میں، غسل کرو یا وضو کرو، زیادہ اوپر نہیں کھینچنا۔ اب وہ ناک میں پانی چڑھاتے وقت سانس اوپر کھینچے سمجھو، پانی ناک کی یہ ہڈی کے اوپر چڑھ گیا تو جلن پیدا ہوتی۔ ناک میں جلن دو اعتبار سے ہوتی، ایک کیا ہے، دھوپ کی سختی کی وجہ سے بھی ناک میں جلن ہوتی، آپ ناک میں پانی نہیں ڈالے خالی خالی بھی جلتی، تو وہ جو ناک میں جلن ہو رہی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن پانی چڑھائے ناک میں، ہڈی سے اوپر چڑھ گیا، اب جلن ہوئی تو سمجھ جاؤ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ بات سمجھ گئے؟ تو نماز روزے کی حالت میں وضو کرو یا غسل کرو، انشقاق ناک میں پانی چڑھانے کو، اس میں مبالغہ نہیں کرنا، اور غرارہ جو ہے نا روزے کی حالت میں ہرگز نہیں کرنا، اس سے روزہ جاتا رہے گا۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں آپ گر گئے، زخم لگ گیا، خون جا رہا، کہیں مار لگ گیا، سمجھ رہے آپ، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ محفوظ رکھے، کچھ تو بھی زخم آ گئے، تو ایسی صورت میں تو وہ خون جانے سے روزہ نہ مکروہ ہوتا نہ ٹوٹتا۔ سمجھ گئے آپ؟ بعض لوگ کیا سمجھتے، روزہ ٹوٹ گیا سمجھتے، خون نکل گیا بولے، تو خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اگر کوئی بندہ میری لیلا کا نام بلیڈ سے لکھتا ہوں بلکہ ہاتھ کے اوپر ایسا کاٹ کے لکھا سمجھو، تو روزہ مکروہ ہو جاتا اس سے۔ اور اگر وہ زخم آ کے گہرا ہو گیا، اس حالت میں مر گیا انہیں، تو یہ خودکشی کہلاتی، حرام موت۔ تو ایسا کاٹ کے لکھنا ہرگز ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ روزے کی حالت میں تو اور ڈینجر ہے، مکروہ ہو جاتا روزہ اس سے۔ لیکن قدرتی طور پہ آپ گر گئے، زخم لگ گیا، خون بہہ گیا، تو اس سے آپ کے روزے میں نہ کوئی کراہت ہوتی نہ روزہ ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں آنکھ میں، ناک میں کوئی بھی دوا یا ڈراپ ڈالے روزہ ٹوٹ جاتا۔ قدیم علماء کا کہنا ہے کان میں بھی ڈراپ ڈالے تو روزہ ٹوٹ جاتا، مگر یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آج سائنسی رپورٹ مطلب ڈاکٹر حضرات آپریشنز وغیرہ کر کے پوری طریقے سے یہ بات بتا دیے کان سے حلق کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، لیکن آنکھ اور ناک سے حلق کا کنیکشن ہے۔ اگر آنکھ اور ناک میں کوئی دوا ڈالے حلق تک پہنچ جاتی، اس لیے روزہ ٹوٹ جاتا، لیکن کان میں دوا ڈالے تو وہ حلق تک نہیں پہنچتی، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو کان میں دوا ڈال سکتے درد ہوا تو، لیکن آنکھ میں اور ناک میں روزے کی حالت میں دوا نہیں ڈال سکتے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب نہا رہے تھے، آنکھ میں پانی چلے گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، یہاں بات دوا کی ہو رہی۔ ہاں کوئی اب جان بوجھ کے ڈالیں گے پانی، ویسا نہیں کرنے کا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر منہ دھو رہے تھے، پانی چلے گیا آنکھ میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، سمجھ گئے آپ؟ دوا ڈالے، ڈراپ ڈالے تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ ایسے ہی انہلر، ناک بند ہو گئی بول کے سونگے تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ ایسے ہی بیڑی یا سگریٹ پیے روزہ ٹوٹ جاتا، یا اس کے دھویں کو سونگے، کہاں ذرا سونگیں گے بول کے تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ اگربتی یا عود کا دھواں قریب لے کے سونگے، کیسی خوشبو ہے بول کے سونگے، روزہ ٹوٹ جاتا آپ کا، سمجھ گئے آپ؟
لیکن آپ سڑک سے جا رہے تھے, وہاں پہ گاڑی کا دھواں آ گیا اور آپ سانس لیے, اندر چلا گیا, تو روزہ نہیں ٹوٹتا. کیوں مولانا؟ وہ بیڑی اور سگریٹ کا دھواں بھی تو انہیں لیا نا, وہ بھی دھواں چھے, یہ بھی دھواں چھے, وہ گیا تو نہیں ٹوٹتا, کہتے یہ گیا تو ٹوٹ جاتا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو مسئلہ یہ, بیڑی اور سگریٹ کا اور حقے کا جو دھواں رہتا نا, وہ دھواں بندہ اپنے ارادے سے اندر لیتا, ارادے سے پھونک رہا نا انہیں, چلو کش ماریں گے بول کے ارادے سے پھونک رہا, اس لیے کیا ہوتا, اس کا روزہ ٹوٹ جاتا. لیکن سڑک سے جا رہا تو جو دھواں حلق میں چلے گیا, ناک کے ذریعے چلے گیا اس کے اندر, وہ دھواں انہیں سونگتوں بول کے نہیں لیتا, ارادے سے نہیں, بالارادہ گیا, اس لیے وہ نہیں ٹوٹا. یہاں پر ارادے سے دھواں اندر داخل کرنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ایسے ہی اگر آپ اپنے منہ کے ذریعے یا پھر اپنے شرمگاہوں کے ذریعے کوئی دوا چڑھوا لیتے ہیں, آپ بولیں گے یہ کون سی اینٹک دوا ہے چڑھاتے سو؟ لے بعض حضرات کو بواسیر کی بیماری رہتی, تو انہوں کیا کرتے معلوم ہے, ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر کیا کرتا, پیچھے کے حصے سے دوا لگاتا انہیں. تو وہ والی دوا اگر وہ مرض والا آدمی روزہ رکھ کر کے لگایا, ٹوٹ جاتا روزہ. سمجھ گیا آپ؟ تو معدے کے اندر آپ منہ کے ذریعے یا پھر اپنے پیچھے کی راہ کے ذریعے کوئی دوا چڑھائے یا داخل کرے یا کوئی بھی چیز کو داخل کرے, روزہ ٹوٹ جاتا. سمجھ گیا آپ؟ ایسے ہی اندرونی چیک اپ عورتیں, حاملہ عورتیں کرواتی ہیں, روزے کی حالت میں اگر کروائے روزہ ٹوٹ جاتا اس سے. سمجھ گیا آپ؟ اندرونی چیک اپ روزے کی حالت میں نہیں کروا سکتی خواتین. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر آپ انجیکشن لگواتے ہیں یا پھر انجیکشن لینے کے لیے اس کی سرنج لینے کے لیے آپ کیا ہے, اپنے ہاتھ پہ کوئی جو ہے نا کیا ہے پٹی وغیرہ بنواتے ہیں, رگ کے اندر کیا ہے اس کی کیا بولتے ہیں آپ, سوئی داخل کرتے نا, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر روزے میں آپ بیماری کی وجہ سے انجیکشن نہیں لگوا رہے, طاقت اور قوت حاصل کرنے کے لیے روزہ میں کو نہیں لگنا بول کے, ویسے بھی انجیکشن آتے قوت کے, طاقت کے, انرجی کے, سمجھ رہا, وٹامنس کے. ایسے انجیکشن اگر روزے کی حالت میں لیے, وہ کہاں پہ بھی لگا روزہ ٹوٹ جاتا. وہ انجیکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, اسے انجیکشن کی بات کر رہا ہوں جس انجیکشن کو آپ بیماری کی وجہ سے لگوا رہے, اگر وہ رگ میں لگواؤ یا گوشت میں لگواؤ یا جلد میں لگواؤ, آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اس پر دلیل علماء نے یہ دی کہ اگر کسی بندے نے روزہ رکھا, اس کو بچھو نے ڈنک مار دی, تو ویسی صورت میں اس کا روزہ رہتا یا ٹوٹتا؟ تو ڈنک مارے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, بچھو ڈنک مارنے کا. اب اس کا زہر اپنے اندر گیا نہیں گیا, تو ایک باہر کی چیز اندر گئی رگوں کے ذریعے, پھر روزہ ٹوٹا نہیں ٹوٹا. ایسے ہی سانپ نے ڈس لیا تو اس کا زہر اپنے رگوں میں خون میں مکس ہوتا نہیں ہوتا, مگر سانپ کے ڈسنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جیسے مچھر ڈینگو بخار والا کاٹا تو نہیں ٹوٹتا, کھٹمل کاٹا تو روزہ نہیں ٹوٹتا, ایسے ہی انجیکشن لگوائے اور دوا آپ کے مثانوں کے ذریعے, جلد کے اوپر موجود سوراخوں کے ذریعے یا گوشت یا رگوں کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ روزے میں گلوکوز نہیں لگوا سکتے, گلوکوز پوری غذا ہے وہ. اب ویسا بولے تو بندہ پورا مہینہ بغیر سحر کے بھی روزہ رہ لے سکتا, تو ویسا روزے کا مطلب نہیں رہتا. روزے کی حالت میں گلوکوز نہیں لگوا سکتے, صرف انجیکشن لگانے کی علماء کرام نے اجازت دی ہے, وہ انجیکشن لگوا سکتے. اب بعض حضرات کو کیا رہتا, شوگر رہتا, شوگر میں انسولین لیتے, تو انسولین شوگر میں لگوا سکتے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت میں خون کا ٹیسٹ کروا سکتے, کیونکہ اس میں خون ڈالتے نہیں, خون نکالتے. خون کا باٹل چڑھا رہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا, لیکن آپ کیا کریں, خون نکال کے ٹیسٹ کرا رہے, تو ٹیسٹ روزے کی حالت میں کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا ٹیسٹ کرانے سے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں ایک بندہ ڈینٹسٹ کے پاس چلے گیا, دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس. اب وہاں جانے کے بعد کیا ہوتا, انہیں انجیکشن دانتوں میں نہیں مسوڑے میں لگاتا, منہ میں. یہاں اب تک بات کہی کی ہوئی جلد پہ لگانے, گوشت میں لگانے کی بات ہوئی, مگر وہ ڈینٹسٹ کیا کرتا, سیدھا جبڑے میں لگاتا انجیکشن, انہیں سن کرنے کا انجیکشن لگاتا
پھر لونگ کا تیل کے ٹائپ میں ٹیسٹ رہتا ہے ایک انجیکشن کا، وہ تھوڑی دوا چھوڑتے وہ لوگ تاکہ کیڑے زہریلے وغیرہ وہ مر جائیں بول کے. تو وہ اگر منہ میں انہیں لگا رہا اور اس کا ٹیسٹ آپ کے حلق میں محسوس ہو گیا، روزہ ٹوٹ جاتا. بولے آپ میں تھوکتے رونا، بولے تو روزے اس کا ٹیسٹ وغیرہ اگر حلق تک پہنچ گیا روزہ ٹوٹ جاتا. تو ڈینٹسٹ حضرات کے پاس اگر انجیکشن لگوانا ہے منہ میں تو یہ آپ افطار کے بعد کر لینا کہانی، روزے کی حالت میں نہیں کرنا. یا پھر کیا کرنا، اگر نہیں ڈاکٹر صاحب وہ ٹائم پہ بند رکھتے دواخانہ، آپ ضروری ہے بغیر اس کے تکلیف راحت میں نہیں بدل رہی، تو ویسی صورت میں آپ ایک دن کا روزہ چھوڑ لے کے یہ کہانی کر لینا. روزہ رکھ لے کے چلے گئے اگر، پھر وہ جو ہے نا پانی یا پھر دوا حلق تک پہنچ گئی، روزہ ٹوٹ جائے گا. پھر 61 روزے رکھنا پڑتا بعد رمضان کے. بات سمجھ گئے؟ کفارہ بھی دینا، قضا بھی کرنا پڑتا. یہ ہو گیا روزے کے بارے میں اہم ترین مسائل، جس میں بہت سارے حضرات کو شکوک شبہات رہتے کہ یہ کرنا نہیں کرنا ایسا ایسا. ایک اہم مسئلہ بتا دیتا ہوں. بہت سارے حضرات روزے میں افطار کا جو ٹائم ہے وہ افطار کے ٹائم سے پہلے افطار کر لیتے. تو اگر افطار کا ٹائم ہوا ہی نہیں، اس سے 1 منٹ کیا آدھا منٹ پہلے افطار کر لیے روزہ ٹوٹ جاتا. پھر آپ کو غیر رمضان میں 61 روزے رکھنا پڑتا. تو اس لیے افطار میں خاص طور پہ یہ پہلے توجہ کریں کہ آپ کی گھڑی کا ٹائم بالکل کریکٹ ہے یا نہیں. کریکٹ ہے تو پھر جو کیلنڈروں میں ٹائم دیا جا رہا ہے نا وہ حیدرآباد کا ٹائم ہے. کیلنڈرز میں جو جنتریوں میں ٹائم آتا نا افطار کا ٹائم بول کے جو دیتے، وہ ٹائم کیا رہتا؟ اپنے نظام آباد کا ٹائم نہیں ہے، وہ حیدرآباد کا ہے. اور حیدرآباد کے ٹائم میں نظام آباد کے ٹائم میں 2 منٹ کا فرق ہے. تو آپ کیا کرنا، نظام آباد والے حضرات وہ کیلنڈر کے ٹائم میں 2 منٹ ایکسٹرا ملا کے افطار کرنا، تو آپ کی افطار صحیح ہوتی. اگر وہ 2 منٹ نہیں ملا کے وہ ٹائم دیکھ لے کے افطار کر دیے تو وقت سے پہلے افطار ہو جا رہی، روزہ ٹوٹ جاتا. تو آپ روزہ رکھ کے اپنے روزے کو ضائع کرنے والوں میں ہو جاتے. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ روزے میں خاص طور پہ جب آپ افطار کر رہے، کیا ہو جا رہا، جب آپ سارا دن اتنا محنت کر کے روزہ رکھ کے بھوکے پیاسے رہ کے اب عین ٹائم پہ 1 منٹ میں دم نکلنے کا ہے کیا جی، 2 منٹ میں دم نکل جاتا کیا نہیں. تو کیا ہے معلوم ہے، افطار میں خاص طور پہ ٹائم کا خیال کرتے ہوئے آپ افطار کیجئے، کیونکہ آپ کا روزہ ضائع ہو گیا تو اس کے ذمہ دار آپ رہتے، دوسرے افراد نہیں رہتے. بولے انہوں سائرنگ بجا دیے نا، بولے تو تمہارے پاس گھڑی نہیں تھی، ٹائم دیکھنا تھا، تم پھنگی بج گئی بول کے کہیں کو کھول لیے افطار نہیں. تو سائرنگوں پہ بھی بھروسے پہ نہیں رہنا. کبھی کبھی بعض حضرات کیا کرتے رہے، ٹائم نہیں ہو رہا وہی ٹائم کے حساب سے بجا دے رہے. بعض مؤذن حضرات کا علم نہیں رہتا، وہ گئے کہ بجا دیتے بٹن، دوسرے صاحب بجا دیتے. تو ویسی صورت میں بج گیا سائرنگ، اگر آپ افطار کر لیے تو ویسی صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا. تو ٹائم کا خیال رکھیں، سائرنگ پہلے بھی بج سکتا، ضروری نہیں ہے کریکٹ ٹائم پہ بجنا بول کے. تو اس کا خیال کرتے ہوئے آپ افطار کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی حق و حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین ثم آمین.